المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ تکاثر کی کچھ مختصر اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ کہ الہاکم التکاثر، کہ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم ان قریب معلوم کر لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لو، لترون الجحیم، تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور بر ضرور نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیان فرمایا ہے کہ الہاکم التکاثر، یہ الہا یلہی کا معنی ہے غافل کر دینا، اور التکاثر مال اور کثرت کی زیادتی، یعنی کہ حصول مال کی زیادتی، یعنی کہ اس سے مراد ہر وہ مال ہے، عزت ہے، شرف ہے، اولاد ہے، جاہ ہے، کہ ہر وہ چیز جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کے ذکر اور آخرت سے غافل ہو جائے، اس سے مراد وہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کا اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یعنی کہ تم حصول مال یا حصول کثرت کے لیے تم نے اتنی محنت اور تگ و دو کی ہے کہ یہاں تک کہ تم مر کر قبرستان جا پہنچے کہ تمہیں موت آ گئی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ کام تمہارا درست نہیں ہے، یہ بالکل تمہارا کام صحیح نہیں ہے۔ تم اس کے بارے میں جان لو گے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو، یہ جو دنیا کے مال کی وجہ سے اس حصول یا کثرت کے حصول کثرت کے لیے جو تم نے اپنے آپ کو اللہ سے اور اس کے دین اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں سے غافل کر دیا ہے، کہ یہ چیز تم غلط کر رہے ہو۔ پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، پھر تم اس کا تمہیں جلد علم ہو جائے گا، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بار بطور تاکید فرمایا۔ پھر فرمایا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، یہ اصل میں یہ اس کا جو جواب ہے وہ محذوف ہے، یعنی کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، یہ مراد ہے کہ اگر تم یہ جو کام کر رہے ہو، یعنی کہ اگر تمہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے، اس حصول مال کا، کہ اس کے عذاب کیا ہے اور اس کی سزا کا تم علم ہو جائے، کہ اس طرح تمہیں یقین ہو جائے جس طرح تم دنیا کی کوئی چیز آنکھوں سے دیکھ کر تمہیں یقین ہوتا ہے، تو تمہیں اس کا یقین ہو جائے، تو پھر تم یہ مال، یہ دولت، یہ کثرت، یہ تفاخر میں تم کبھی اپنے آپ کا وقت برباد نہ کریں۔ لترون الجحیم، یہ قسم اصل میں یہ ہے کہ گویا کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اسی طرح رہے، یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے، یہ قسم کا معذوف ہے، کہ اگر تم اسی طرح اپنی اسی تگ و دو میں لگے رہے، اپنے آپ کو غافل کیے رکھا، تو پھر ضرور بر ضرور، یعنی کہ اللہ کی قسم، تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور اس کی سزا بھگتو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور یہ اصل میں پہلا دیکھنا دور سے تھا،
اور یہ دیکھنا نزدیک سے، اس سے مراد یہ ہے رؤیت عینی، خود آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پھر تمہیں اللہ کے عذابوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر آخر میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تمہیں سے قیامت والے دن ہر نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ اس سے مراد جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، بعض نے کہا کہ یہ سوال صرف کافروں کے لیے ہوگا، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، یہ سوال سب کے لیے ہے، لیکن جو ہے مومنین ہوں گے وہ اس سوال کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پالیں گے، جو کفار ہیں وہ نہیں پا سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، گھر سے نکلے، اور آپ کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ کے ساتھ آپ نے باہر دیکھا ابو بکر اور عمر بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے باہر نکالا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے۔ فرمایا اللہ کی قسم مجھے بھی بھوک نے باہر نکالا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا، تو ایک انصاری صحابی کے گھر گئے، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تشریف فرما تھے تو اس کی بیوی نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو ان کی بیوی باہر نکلی، پوچھا گیا اس کے شوہر کے بارے میں، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے پانی لینے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلوایا، اندر بیٹھے، شوہر آیا اس کا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے لیے کائنات میں یہ سب سے بہترین دن ہے کہ کائنات کے سب سے اعلیٰ ہستیاں میرے گھر میں تشریف فرما ہے۔ جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کھجور اور جو ہے یہ پانی وغیرہ پیش کیا، اور اس کے بعد بکری ذبح کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا کھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کو کہا، عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہما، کہ گھر سے نکلے تھے بھوکے، کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری اس انصاری کی وجہ سے ہماری اس طرح اللہ نے ہمیں کھلایا ہے کہ سب سے بہترین کھانا ہمیں کھلایا گیا۔ پھر آپ نے وہاں پر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ان ساری نعمتوں کا اللہ نے پوچھنا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے، جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کا مقصد آخرت کو ہم اپنا مطمع نظر سمجھیں اور بنائیں، اور اس دنیا کی زیب و زینت میں مال کی کثرت اور مال کو حاصل کرنے میں اپنے دین کا سودا نہ کریں، اور اغیار کو اپنے اوپر اتنا مسلط نہ کریں کہ ہم لوگ اپنے دین کو اور اپنی اصل اسلامی اقدار کو بھول جائیں، اور اس کو پس پش ڈال کر ہم صرف دنیا کے مال و حفظ میں لگے رہیں، اور ہمیں آخرت کی فکر نہ ہو، اور پھر قیامت والے دن ہمیں ان سارے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔